السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں قصہ سنایا ہے سورۃ النمل میں کہ عظیم حکمران تھے پوری دنیا کے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ تو ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس جگہ اتر رہے تھے تو وہ چونٹیوں کی ایک وادی تھی، کثیر تعداد میں ادھر چونٹیاں تھیں۔ تو ایک چونٹی نے جب یہ منظر دیکھا کہ حکمران وقت اپنے لشکر کے ساتھ ہماری وادی میں اتر رہا ہے، تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ تو ہمیں کچل ڈالیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس نے ایک پکار کی، ایک آواز اٹھائی تاکہ میرے ساتھی حکمران وقت کے اس عمل کے نتیجے میں جو ہلاکت آنے والی ہے اس سے بچ جائے۔ اس نے پکار اٹھائی، یا ایھا النمل، کہ اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں، اس کے لشکر وہ کچل ڈالیں۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نیک بادشاہ تھے، ایک نیک حکمران تھے، عادل تھے۔ ان کی رعایا کے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ یہ بات چونٹیاں بھی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اور نہ ہوتا تھا ان کی رعایا میں ظلم۔ اس کی دلیل یہ جملہ ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اگر ہم ہلاک ہوتی ہیں چونٹیاں تو یہ بے خبری میں ہوگا، انہیں پتہ نہیں ہوگا، اور بے خبری میں ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی، اور اس چونٹی کی بولی وہ سمجھتے تھے، وہ سمجھے۔ اب یہ نکتہ ہے، ادھر علماء نے لکھا کہ ایک نیک حکمران ایک جگہ پہ جا رہا ہے، صرف احتمال کے درجے میں ہے کہ کہیں وہ رعایا کے ساتھ ظلم کر دیں یا وہ رعایا ہلاک ہو جائے گی، یہ احتمال تھا کیونکہ وہ ایک نیک بادشاہ تھے۔ اور رعایا کے ایک کمزور فرد نے، جو چونٹی ہے، اس نے آواز اٹھائی اپنے ساتھیوں کے لیے تاکہ وہ اس ہلاکت سے بچ جائے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ اگر حکمران وقت کے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے، یا حکمران وقت ایک ایسا عمل کر رہا ہے جس سے خطرہ ہے کہ عوام کو نقصان پہنچے گا، عوام کے ساتھ برا ہوگا، تو اس آواز اٹھانے والے کی حیثیت کیا ہے اور حکمران وقت کو اس کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ حکمران وقت کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کی رعایا میں کوئی فرد وہ آواز اٹھاتا ہے عوام کے لیے، رعایا کے لیے، کہ حکمران کا فلاں فیصلہ عوام کے ساتھ ظلم ہے یا ظلم ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں عوام کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تقریر کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، اخبار میں وہ قلم کے ذریعے وہ کرتا ہے، یا فیس بک پہ آج کے دور میں، یا یوٹیوب میں، تو حکمران وقت کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ قرآن کی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس چونٹی نے آواز اٹھائی اپنے چونٹیوں کے لیے تاکہ وہ ایک احتمال کے درجے میں جو ہلاکت ہے ایک عادل بادشاہ سے، اس سے بچ جائے۔ تو دیکھیں اللہ کو اس کا یہ عمل کتنا پسند آیا کہ ایک چونٹی جب اس نے اپنے ساتھیوں، ایک کمزور ساتھیوں کا فکر اس کو لاحق تھا، اس نے آواز اٹھائی، تو اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب لگا کہ نہ صرف یہ واقعہ ذکر کیا اس چونٹی کی، وہ پکار جو اس نے کی تھی اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا، اور اس چونٹی کے نام سے پوری سورت موسوم کر دی۔ یعنی اس سورت کو سورۃ النمل کہتے ہیں، چونٹی والی سورت، چونٹیوں کا چیپٹر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تاکہ حکمران ان کے ساتھ ظلم نہ کرے، حکمران کے ظلم سے بچ جائیں، ان کو تدبیر سکھاتے ہیں، وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کتاب میں اس کی پکار، اس کی وہ آواز ذکر کر دی، اور اس کے نام پہ پوری سورت
انہوں نے ذکر کر دی۔ اور ہمارے نبی نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر سلطان اور حکمران ظالم ہیں اور کوئی اس حکمران اور ظالم سلطان کے سامنے حق کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ افضل جہاد ہے، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے۔ اب حکمران کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ آیات میں ہے کہ جب اس نے آواز اٹھائی، ایک عادل حکمران جو ظالم تھا بھی نہیں اور ایک احتمال کے درجے میں ہلاکت، تو حکمران کا رد عمل کیا ہے کہ بھئی چلو چلو پکڑو اس کو، اس نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی، ابھی تو ہم نے ظلم کیا بھی نہیں ہے، ابھی تو صرف اقدام ہو رہا ہے، ہم اتر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے چیونٹی اور ڈرا رہی ہے رعایا کو کہ چلو، اور تدبیر سکھا رہی ہے چلو چلو گھروں میں کئی سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تعلیمات یہ ہے کہ نبی جو حکمران تھا اس نے عمل سے سمجھایا کہ جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اللہ نے ذکر فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، کہ وہ مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے، وہ خوش ہوا اور وہ ہنسا، مسکرایا، ہنسا، وہ خوش ہوا اس کے عمل سے۔ یہاں علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ جو اللہ والے حکمران ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں ایسی پکاروں سے، ایسی آوازوں سے جو ان کو متنبہ کر دے، خبردار کر دے کہ تمہارا یہ عمل عوام کے ساتھ ظلم کا نتیجہ دے سکتا ہے، عوام کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے۔ تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے کسی عمل سے کی وجہ سے عوام کے ساتھ ظلم ہو جائے تو دنیا اور آخرت کے نقصان میں وہ مبتلا ہو جائیں گے، بربادی میں مبتلا ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مجھے میرے عیبوں سے خبردار کر دے، مجھے بتائے کہ تم میں یہ عیب ہے تو وہ میرا محسن ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ تو وہ انفرادی حیثیت سے یہ بات انہوں نے نہیں کہی، وہ حکمران تھے، حکمران کی حیثیت سے کہی ہے کہ بحیثیت حکمران جو مجھے میری غلطیاں بتائے گا وہ میرا محسن ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، چاہے وہ پورے ملک کے حکمران ہیں یا وہ کسی ادارے کے بڑے ہیں یا ضلع کے بڑے ہیں یا کسی اسکول کا پرنسپل ہے یا کسی مدرسے کا محتمم ہے یا گھر کا بھی بڑا ہے، جس درجے میں بھی کوئی صاحب اقتدار ہے اور اس کے ماتحت یا اس کی رعایا میں کوئی فرد اسے خبردار کر رہا ہے کہ تمہارے اس عمل سے ظلم ہو رہا ہے تو اسے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی عمل کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو یہ تو دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ یہ جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بیس بدل کر حکمران جایا کرتے تھے اور رعایا کے حال معلوم کرتے تھے، یہ ایسے ان کو کوئی بھوت سوار نہیں تھا، ان کو قیامت کے دن حساب دینے کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ان کو ایک بہت بڑی فکر ان کو لاحق تھی کہ کہیں اگر خدا نخواستہ رعایا کے ساتھ ظلم ہو گیا تو تباہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ وہ جو حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور احوال معلوم کرتے تھے، یہ اس لیے کہ کہیں ظلم نہ ہو جائے رعایا کے ساتھ۔ اور یہ جو مشہور ہے ان کا قول کہ اگر دور فرات کے دریا کے کنارے کسی کتے کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، یا تفسیر قرطبی میں ہے کہ اگر کوئی بھیڑیا بکری کے بچے کو بھی وہ فرات کے کنارے جو امن کا علاقہ ہے ادھر اسے چیڑ پاڑ کے کھاتا ہے تو اس کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ اس لیے کہ وہ حکمران جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں کہ کہیں میرے حکمرانی میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے۔ اس لیے میں حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ہر کام کو چاہے اس سے عوام کے ساتھ ظلم بھی ہو، زیادتی بھی ہو، اور آپ کے ہر کام کو وہ اچھا آپ کو بتا کر پیش کرتے ہیں، تو یہی آپ کے اصل دشمن ہیں جو دنیا اور آخرت کی بربادی میں آپ کو دھکیل رہے ہیں۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپوری جو تبلیغی اجتماع میں بیان کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حکمران کچھ اقتدار کا نشہ ان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، آدھا ان کا دماغ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اقتدار کا نشہ ان کا آدھا دماغ خراب کر دیتا ہے، اور آدھا وہ کابینہ، وہ مشیر خراب کر دیتے ہیں جو ان کے ہر اچھے برے فعل کو وہ اچھا بنا کر
پیش کرتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک حکمران کو ایسی ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو عوام میں پھرے، چھپ چھپ کر معلوم کرے کہ کہیں میرے ہاتھوں عوام کے ساتھ تو ظلم نہیں ہو رہا۔ ایسا ماحول بنانا نہیں چاہیے کہ عوام ڈرے کہ اگر حکمران وقت ظالم بھی ہے، حکمرانوں کے فیصلے ظلم کے بھی ہیں، اور عوام ڈرے کہ اگر ہم نے منہ کھولا، اس پہ آواز اٹھائی تو ہمیں نقصان پہنچے گا۔ یہ اسلامی حکمرانوں کا شعار نہیں ہوتا، بلکہ ایڈوانس دنیا میں بھی ابھی جو اسلامی اصول انہوں نے یہ لیا ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی شخص خبردار کرتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ تو یہ حکمرانوں کا دین عوام سے الگ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ حکمران اپنی دینداری کو اس پہ نہ پرکھے، نہ لوگ حکمرانوں کو اس دینداری پہ پرکھے کہ یہ حکمران نمازیں کتنی پڑھتا ہے، نفل صدقات کتنے دیتا ہے، عمرے کتنے کرتا ہے، یہ حج کتنے کرتا ہے، یہ ذکر کتنا کرتا ہے۔ اس سے ان کی حکمرانی نہیں پرکھی جاتی، بلکہ ان کا اپنا دین ہے۔ اس دین کا ایک اصول یہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آواز اٹھے حکمران کے کسی کام کے خلاف کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے، تو حکمران خوش ہو، اس کی بات کو سنے، تاکہ حکمران کی کسی عمل سے عوام کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اگر ظلم ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔